کراچی کی کوئی شخصیت ہو، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی پیر صاحب ہے، میں نے ان کا نام سنا ہو، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، فلاں صاحب، اچھا، میں سفر کر کے پشاور چلا جاؤں، یادگار چوک میں جا کے لوگوں سے پوچھوں اس نام کے بندے کو جانتے ہو؟ کون ہے بھائی؟ جی سنا ہے کراچی میں ہوتا ہے۔ وہ کہے گا کراچی میں ہوتا ہے تو پشاور میں پوچھنے کیوں آئے ہو؟ نہیں آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ کہیں گے سمجھدار آدمی، وہاں جاؤ، جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اڑوسی پڑوسی، شہر والے، علاقے والے، محلے والے، ان سے پوچھو، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ میں سمجھوں یہ پشاور والے جو ہے نا یہ کنجوسی کر رہے ہیں، نہیں بتا رہے، چلو میں پنڈی والوں سے پوچھ لوں، میں راول پنڈی میں آ جاؤں، وہاں جناب بھرے علاقے میں پہنچ کے جا کے لوگوں سے پوچھو فلاں صاحب کو جانتے ہو؟ کہاں کے ہیں؟ جی کراچی کے ہیں۔ تو یہاں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بھی یہی کہیں گے۔ میں کہوں گا نہیں یہ بھی غلط ہے، میں شہروں کے نام لیتا جاؤں، آپ کو پورے ملک کی سیر کراؤں، کہ وہاں سے میں جیلم آ جاؤں، وہاں سے گجرات آ جاؤں، وہاں سے گجرانوالا، وہاں سے لاہور، لاہور سے اوکاڑا آ جاؤں، پھر وہاں سے ملتان آ جاؤں، ملتان سے رحیم یار خاں آ جاؤں، سکھر آ جاؤں، یہ سارے شہروں کے نام لوں، فائدہ؟ جہاں جاؤں گا لوگ کہیں گے جس علاقے کے ہیں نا ان سے پوچھو، صحیح معلومات وہاں سے ہوگی، جو ان کے ارد گرد ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، جن میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ بہت اچھا، مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، جس کے بارے میں جاننا ہے اس کے گھر والے صحیح بتائیں گے، اس کے رشتہ دار بتائیں گے، اس کے دوست احباب بتائیں گے، اس کے محلے والے، ارد گرد والے۔ فیصلہ ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں، ہو گیا؟ میں نے یہ بات جان لی۔ اب مجھے کوئی کہتا ہے اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ، جاننا چاہتا ہوں، تو میں 14ویں صدی کے کسی مفتی سے نہیں پوچھوں گا، میں پوچھوں گا تو اہل بیت سے پوچھوں گا، میں پوچھوں گا تو صحابہ سے پوچھوں گا، میں پوچھوں گا تو مکہ کے ان لوگوں سے، مدینہ کے ان لوگوں سے جو میرے نبی کو صبح بھی دیکھتے تھے، شام بھی دیکھتے تھے، دن بھی دیکھتے تھے، رات بھی دیکھتے تھے، وہ نبی کو محفل میں بھی دیکھتے تھے، تنہائی میں بھی دیکھتے تھے۔ ان سے پوچھتا ہوں تو ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ او کما قال، ان جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد دیکھا گیا، میرے نبی جیسا اونچی سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر۔ آپ کہیں گے پوچھنا اہل بیت سے ہے، پوچھنا صحابہ سے ہے، آپ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت انہی کی ترجمانی کر رہے ہیں، صحابہ سے پوچھ لو۔ حضرت حسان نبی کے سامنے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس لیے کہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے، جب کسی ماں نے جنا نہیں تو میری آنکھ کہاں سے دیکھے۔ اور صحابی کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے،
کأنک قد خلقت کما تشاء، اس طرح پیدا ہوئے جیسا آپ نے چاہا۔ تو اعلیٰ حضرت وہی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہی ترجمانی۔ تو ہم نے اللہ کی بات پوچھنی ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ان سے پوچھے۔ وہ جنہوں نے لکھا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندے کر لیتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، ان سے پوچھے؟ نہیں، نبی پاک سے پوچھیں گے، وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہمارا رب کیسا ہے، ہمارا رب مہربان ہے۔ دیکھو اللہ کو پہچانتے جو لوگ نبی سے سن کے پہچانتے ہیں، کیسا پہچانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی باتیں کر رہے تھے، بڑا سخت دن، اللہ بڑے غضب میں، لوگوں کا حساب ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، گرمی سے دماغ ابل رہے ہوں گے، ہر کوئی جتنا گناہگار اتنا اس کا پسینہ اسی میں غرق ہوگا۔ حضور باتیں کر رہے، صحابہ پر خوف طاری ہے۔ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا، دیہاتی نے پوچھا حضور یہ بتائیے قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ دیہاتی آدمی، اس نے پوچھا کہ حساب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی۔ اس نے کہا پھر فکر کی بات ہی کوئی نہیں، پھر گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کہنے لگے ہم ڈر کے مارے پتے پانی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اور تو کہہ رہا گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا مطلب؟ حضور نے اس سے فرمایا ان کو بتانا، تو جو کہہ رہا گھبرانے کی بات نہیں تو کیوں؟ اس نے کہا کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے، کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے تو یہ دیہاتی، مگر کسی نے سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، بڑی پتے کی بات کی ہے اس نے۔ تو اللہ کا تعارف کہاں سے ملے گا؟ تعریف کہاں سے ملے گی؟ نبی سے۔ وہ اللہ جس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں ہے، اس کا تعارف، اس کی تعریف ملے گی تو بارگاہ مصطفیٰ سے۔ اور اللہ کی شان، اللہ تعالی نے بتا دیا میرے حبیب کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں سجدے کی آیت ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جتنے سن رہے ہیں سجدہ کرنا ہوگا بعد میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں سارے، یہاں تک بیان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَقَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ 14 سجدے ہیں قرآن میں، 14 آیتیں، یہ 7واں سجدہ۔ آپ سب نے سنا اس کو، میں نے پڑھا، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوتی تھی جس میں سجدہ ہوتا تھا، جبریل بھی سجدہ کرتے تھے، میرے نبی پاک بھی سجدہ کرتے تھے، اور حکم ہے جو پڑھے سنے گا وہ بھی سجدہ کرے گا۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو، جس نے زمین و آسمان بنائے 6 دن میں اور پھر استوا فرمایا اپنی شان کے لائق عرش پر، اس کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ رحمان ہے کیا کہ ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ اور اس حکم نے انہیں اور بڑھا دیا بدکنے میں۔ جو لوگ اللہ کی ذات کے، اللہ کی صفات کے، شان کے منکر تھے،
انہوں نے سمجھا اللہ کوئی اور ہے اور الرحمن کوئی اور. بتایا گیا یہ اللہ ہی کی صفت ہے, اسی کی شان ہے کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہے. وہ بہت زیادہ اتنا مہربان ہے کہ کوئی اور اس جیسا مہربان نہیں. مانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. کہتے ہو؟ مانتے نہیں. وہ بہت مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ ہم شمار کر سکتے. ماں کی مہربانی, باپ کی مہربانی, کسی دوست کی مہربانی, کوئی بہت زیادہ چاہنے والے کی مہربانی, اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. رب کی مہربانی کا اندازہ, آپ کسی کا کہنا نہ مانو, آپ سے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا. کسی کا کام نہ کرو, وہ منہ نہیں لگاتا. یہاں ہم اس کی کتنی باتوں کو نہیں سن رہے, نہیں مان رہے, وہ ہمارے رزق میں کمی نہیں کر. ہم اس کا کتنا کہنا نہیں مان رہے, وہ اپنی نعمتیں کم نہیں کر رہا. کافروں کو دے رہا ہے, منکروں کو دے رہا ہے. ہم پر وہ پہلی امتوں جیسے عذاب نہیں آ رہے. وہ کتنا مہربان ہے, ہم اندازہ کر سکتے. دعا کرنے والے یہی کہتے ہیں نا, یا اللہ ہمارے گناہ گنے جا سکتے ہیں, تیری مہربانی گنی جا سکتی نہیں. ہمارے کیا ساری مخلوق کے گناہ گنے جا سکتے ہیں, تیری مہربانی گنے جا سکتی نہیں. بہت مہربان. ان سے کہا جا رہا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو, نماز پڑھو. سجدہ نماز کا اعلیٰ رکن ہے. ایک بندہ اپنے جسم کے سب سے بلند مقام ماتھے کو زمین پر رکھ دیتا. یہ سب سے اونچا مقام ہے, زمین پہ رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلی. اے میرے رب, تجھ جیسا اعلیٰ کوئی نہیں, مجھ جیسا پست کوئی نہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہو, فرشتے بالوں سے پکڑ کے آپ کو اٹھاتے ہیں, اونچا کرتے ہیں, آپ کو عزت ملتی ہے. آپ نے جھکا دیا تو آپ کو اونچا کیا جاتا ہے, اور جو رب کے آگے نہیں جھکتا پھر وہ سب کے آگے جھکایا جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حکم ہوا اللہ کو سجدہ کرو. کفار ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ کو مانتے ہو, اللہ کو سجدہ کرو, ایمان لاؤ, عبادت کرو, مگر وہ کرتے نہیں, اڑے ہوئے ہیں, نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ کہ تم اتنی بات سن کر بھی نہیں کر رہے ہو, تو اب گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے. گناہ میں, ہاں, یہ جو تم اللہ سے بھاگ رہے ہو نا, تمہارا جرم بڑھ رہا ہے. تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً جھک جاؤ, اس کے بندے بن جاؤ. میرے دوستوں اور بزرگوں, ذوی العقول اور غیر ذوی العقول, عربی کے لفظ ہیں عقل والے اور وہ لوگ جو عقل والے نہیں ہیں. جانور جھکے ہوئے, درخت, پتے, ذرے, قطرے, سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. یہ انسان کہلانے والا انکار کر دیتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا, انکار کرے گا, تو کافر اگر ہے اور پھر مزید کہتا ہے کہ نہیں کروں گا, تو جرم بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اونچی. آپ سب ذرا اس بات پر یہاں رک کر ایک بات کا جواب دیں. اس کو کہا گیا سجدہ کر رب کو, مان, ایمان لا, نماز پڑھ, وہ نہیں پڑھ رہا اور انکار کر رہا ہے, تو اس کا جرم بڑھ رہا ہے.
ایمان والے اگر نماز نہ پڑھیں؟ جواب جاننا چاہتا ہوں آپ سے. وہ تو کافر ہے، وہ انکار کر کے جرم بڑھا رہا ہے، اور ہم ایمان لا کر نماز نہ پڑھے تو بتائیے پھر ہمارے گناہ کی حالت کیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. سارے کام کر لیتے ہیں، نماز سے بھاگتے ہیں. یہ سجدہ شیطان نے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لعنت والا ہو گیا. ہم ایمان لا کر کوتاہی کریں، سستی کریں تو بتائیے یہ غلط ہے یا نہیں؟ کیا چاہیے ہمیں؟ ہم صبح اٹھے تو سجدہ کریں، رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے سجدہ، نماز پڑھیں. الرحمن کے حوالے سے اعتراض کیا کافروں نے کہ یہ کس کا نام ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کا نام ہے. انہوں نے کہا لو پھر اور نام آئے تو اور زیادہ ان کو ہوا. اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے، ذاتی نام. باقی نام اس کے صفاتی ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ہم اس کے تمام احکام کو بھی، اس کی تمام صفات کو بھی مانتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ، آپ کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی ذات پر، وصفاتی ہی، اس کی صفات کو بھی مانتا اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ ایمان میں درست نہیں. رحمان، رحیم، کریم، یہ سب اس کی صفات ہیں. اس نے کچھ نام بندوں کو بھی دیے، مثلا رحیم کا لفظ بندوں کو بھی دیا، کریم کا لفظ بندوں کو بھی دیا، مگر کریم کا لفظ ایک ہے. جیسا اللہ کریم ہے کوئی اور کریم نہیں، جیسا اللہ رحیم ہے کوئی اور رحیم نہیں ہے. سمیع اور بصیر اللہ کے نام ہے، صفاتی نام ہے. تو ہم یاد رکھیں کہ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے. اللہ تعالی کے سارے نام سچے ہیں، سارے بڑے ہیں، سارے اچھے ہیں. اس میں اعظم لوگ ڈھونڈتے ہیں بڑا نام، تو اللہ کا کوئی نام چھوٹا، کوئی نام چھوٹا. سارے نام بڑے ہیں، سارے سچے ہیں، سارے اچھے ہیں، کوئی شبہ نہیں. ہو سکے تو روزانہ، کیا کہا میں نے؟ روزانہ 99 نام جو آپ کو، ویسے تو نام بہت زیادہ ہیں اللہ کے، لیکن 99 مشہور ہے. روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، ایک مرتبہ دیکھ کے پڑھ لیا کرو. ایک مرتبہ کتنا فائدہ ہوگا خود ہی دیکھ لینا. صرف نام جپنے سے ہی کتنا فائدہ ہوگا ذرا دیکھ لینا. اور جب خود آپ نے ایمان مفصل، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ خود کہا، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں. تو ہم نے ماننا ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی سجدے کے لائق اونچی. ٹائم زیادہ ہو گیا. آیت یہی ایک مرتبہ پڑھی ہے، تھوڑا سا بیان انشاءاللہ آئندہ کروں گا. پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالی وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور جو کچھ ان میں ہے. اور اللہ کو جاننا ہو تو نبی پاک سے پوچھو، پہچانو اور اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ.
اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز، عبادت کی نیت سے کریں گے تو شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کریں گے گناہ ہوگا، حرام ہے، حرام کرنا گناہ ہوتا ہے۔ کوئی اگر اللہ کے سوا کسی کو محبت سے تعظیم سے سجدہ کرے گا کسی کو تو کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، مگر ہم وہ بھی کرتے نہیں۔ یاد رہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر بتا رہا ہوں، جنہوں نے یہ آخری حصہ سنا ہے تقریر کا، سب ایک سجدہ ضرور کر لیجئے گا، بھول نہ جائیے گا، کیونکہ یہ سجدہ ہم پر رہے گا اگر ہم نے نہیں کیا تو جتنے لوگوں نے یہ آخری بیان سنا ہے، آیت سنی ہے، ترجمہ سنا ہے، وہ سب سجدہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔